बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर एक मामला चल रहा है और वो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मीटिंग, जो कि उलमा और मशाइख से हुई, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। जीएचक्यू में बुलवाया गया पाकिस्तान के तमाम तर टॉप लेवल के उलमा को, मशाइख को, और उनके साथ गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू के बाद एक फुटेज आईएसपीआर की तरफ से रिलीज की गई और उस फुटेज के रिलीज होते ही सोशल मीडिया के ऊपर एक बात चली कि एक बुलेट प्रूफ शीशा आर्मी चीफ ने इस्तेमाल किया है। नई वीडियो जो आई है उस वीडियो ने इस वक्त लंका ढा दी है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने ऐसा क्यों किया और ये मामला क्या है, इस हवाले से जो बदतरीन मुहिम है उसकी डिटेल्स तो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही साथ कुछ और इलेक्शन के हवाले से डेवलपमेंट्स हैं और कुछ पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल लैंडस्केप के हवाले से भी अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और ये जो मामला है आसिम मुनीर साहब का उलमा से मीटिंग का, इसमें किस तरह से इस वक्त बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है वो करने का वक्त आ चुका है। और ये डिटेल्स बड़ी एक्सक्लूसिव हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और यकीन माने कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का चाहे सपोर्टर हो या किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, वो इस बारीक लाइन को समझना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सब के अंदर किसी और का नहीं बल्कि मुल्क का नुकसान किस तरह से हो जाता है उसे भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले कुछ बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं वो मैं आपके सामने रख लूँ। आपको पता है कि उमर अयूब खान साहब जो हैं, उनके वालिद साहब जो हैं उनकी वफ़ात हुई और उमर अयूब जो है उन्होंने अपनी रूपोशी ख़त्म करके वो मंजर आम पर आए अपने वालिद के जनाजे को कंधा देने के लिए। और उन्होंने अब ट्वीट भी किया है कि मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ अपने दोस्तों का, ख़ानदान वालों का, कलीग्स का, जिन्होंने मेरे वालिद साहब की वफ़ात के ऊपर अफसोस का इजहार किया और मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि आपके अल्फाज इस वक्त पे हमारे लिए बड़े कंफर्टिंग हैं वो, और अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर दे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आई थॉट द गवर्नमेंट वुड हैव एट लीस्ट अलाउड मी टू टेक केयर ऑफ माई फादर्स बेरियल राइट्स इन पीस, बट द पुलिस, केपी प्लस पंजाब प्लस प्लेन क्लोथ पीपल वर वेटिंग इन एम्बुश आउटसाइड द ग्रेव यार्ड। कह रहे हैं कि मैंने ये उम्मीद की थी कि शायद ये हुकूमत जो है मुझे मेरे वालिद के जो आखिरी रसूमात हैं वो अदा करना आराम सुकून से करने देगी, लेकिन पुलिस जो है खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की और सादा कपड़ों में मलबूस, वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कब्रिस्तान के बाहर। और इस सब के अंदर जिस वक्त मिट्टी डाली जा रही थी कब्र पे, मुझे उस वक्त छोड़ के आना पड़ा, यानी मुकम्मल नहीं ये जो है वो कर पाए। और इसके अंदर इन्होंने कहा है कि इट अपीयर्स दैट दीज पीपल जस्ट डोंट हैव एनी डिसेंसी, और ये इन्होंने एक अफसोस का इजहार किया। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ पॉलिटिकल मामलात अपनी जगह पर, और ये वो चीज़ें होती हैं, फैमिली के मामलात हो जाए या इस सब के अंदर कुछ हमारी आला इक़दार भी हैं हमारे मुल्क की, हमारे मुआशरे की, उन्हें पामाल ना किया जाए। और ये अगर कंसर्न है तो ये एक जेन्युइन कंसर्न है। बाकी चीज़ें ऑब्वियसली जो चल रही हैं वो उसी तरीके से चलती रहे। वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि इलेक्शन से 3 माह कबल अमरीकी और बरतानवी सफ़ीरों ने मुख्तलिफ पाकिस्तानी सियासतदानों से अलग-अलग मुलाकातें की हैं। नवाज शरीफ साहब से लाहौर में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है, तो कराची में आसिफ जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी मुलाकात की। मुल्तान में डोनाल्ड ब्लूम यूसुफ रज़ा गिलानी से मिलने उनके घर भी गए और जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात की। बरतानवी सफ़ीर 2 दिन पहले नवाज शरीफ, मरीम नवाज समेत नून लीग की क़यादत से मिल चुकी हैं। नवाज शरीफ और डोनाल्ड ब्लूम मुलाकात में अगले इंतखाबात पर बात हुई। आसिफ जरदारी और जेन मैरियट मुलाकात का मौजू भी इंतखाबात और दो तरफ़ा ताल्लुकात का फ़रोग रहा। और जनूबी पंजाब के इलेक्शन का मंजरनामा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से डिस्कस किया अमरीकी सफ़ीर ने। तो बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत से मामलात चल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अमरीकी वफ्द भी अडयाला जेल पहुंचा था, लेकिन उनकी खान साहब से मुलाकात हुई या नहीं, अभी सबके ऊपर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान आमिर मीर ने अडयाला जेल में सीनियर अमरीकी ओहदेदारों की इमरान खान से मुलाकात के दावे को झूठ का पलंदा करार दिया है। 4 रोज कबल चौधरी परवेज लाई ने अदालत में पेशी के मौके पर साफियों से गुफ्तगू करते हुए दावा किया था कि अडयाला जेल में इमरान खान से अमरीकी ओहदेदारान, यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों और IMF के वफ्द ने मुलाकात की। परवेज लाई के दावे के बाद जेल सुपरिटेंडेंट और महकमा जेल खानाजात के तर्जुमान ने इसकी तरदीद की और बताया कि इमरान खान से किसी भी गैर मुल्की ने मुलाकात नहीं की। चेयरमैन PTI से सिर्फ उनके अहले खाना और वकला की मुलाकात हुई। तर्जुमान ने इस सब के अंदर अपनी क्लैरिफिकेशन दी। अब इस सब के अंदर जो निगरान वजीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, उन्होंने इस खबर को झूठ का पलंदा करार दिया है और कहा कि अडयाला जेल में किसी अमरीकी ओहदेदार ने इमरान खान से मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा कि जेल में किसी भी कैदी से मुलाकात के लिए वजारत खारजा, वजारत दाखिला और सूबाई होम डिपार्टमेंट की इजाज़त दरकार होती है, लेकिन ना तो किसी गैर मुल्की डिप्लोमेट की जानिब से इमरान खान से मुलाकात की दरखास्त आई
اور نہ ہی ایسی کوئی ملاقات ہوئی. اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی کہانیاں جو ہے وہ گھڑنے سے اجتناب کریں. یہ کچھ پولیٹیکل ہیپننگز تھیں، لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہیں. وہیں دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کے عفریت جو ہے وہ سر اٹھاتا رہتا ہے اور اس کا سر کچلنا بہت زیادہ ضروری ہے. حال ہی میں جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو لیفٹنٹ کرنل ہیں، دیگر ہمارے افسران، بلوچستان میں گھات لگا کر بزدل دشمن نے جو ایک حملہ کیا، وہ بھی ہمارے سامنے، اور پوری قوم جو ہے وہ اپنے غازیوں کے ساتھ بھی کھڑی ہے اور اپنے شہیدوں کو سلام بھی پیش کرتی ہے. اور ہم تو شہیدوں کے مقروض ہیں. یقین مانیں ہم جتنی مرضی شہیدوں کے حق میں بات کر لیں، ایک شہید اور ایک جوان جنازہ جو گھر کو جاتا ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے، آپ کے اور میرے دفاع کی خاطر، ہم اس کا قرض اتار ہی نہیں سکتے چاہے ہم جو مرضی کر لیں. اسی طرح کا ایک اور آپریشن ہوا ہے اور اپنی جان پر کھیلے ہیں ہمارے بہادر سپاہی. شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 4 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں ایک IBO انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. مؤثر کارروائی کے دوران 4 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے. ISPR کا بتانا ہے کہ ہلاک دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب ابراہیم عرف موسیٰ جو ہے وہ بھی شامل تھا. اب اس سب کے اندر ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ آپریشن کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. اور اس سب کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واضح رہے کہ اسی جگہ پر شمالی وزیرستان میں کچھ دنوں پہلے میر علی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ ہوئی تھی اور اس وقت ایک دہشت گرد مارا گیا تھا اور سپاہی عبداللہ اور سپاہی سہیل بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. اور علاقے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کلیئرنس آپریشن اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی چل رہی ہیں. اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے. میں نے بھی اس میٹنگ کی فوٹیج جب شیئر کی تو نیچے بہت سے لوگوں نے کامنٹس کیے اور ایون میری پوسٹ کے نیچے بھی، اور وہ پوسٹ تھی کہ ریاست کے سوا کسی بھی ادارے، گروہ کا طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے. اور یہ ناظرین کرام جمعے کا ایونٹ ہے جس کی ہم نے ڈیٹیلز بھی شیئر کی، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اس سے ایک میسج بھی گیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر رواداری، امن اور کسی بھی طرح سے کسی بھی اقلیت جو ہے، رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پر کسی بھی شخص کو پاکستانیت پر یا اس کے بنیادی حقوق پر کوئی نہیں آ سکتا. اور جو ایک پاکستان کا پیغام پاکستان، فتویٰ پاکستان کے علماء نے جاری کیا، اس پر بات ہوئی. آرمی چیف نے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی اور آرمی چیف نے بتایا کہ ریاست کے سوا کسی بھی ادارے، گروہ کا طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے. اچھا، اس کے بعد جب میں نے بھی یہ پوسٹ کی تو میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے تو اس کے اندر کچھ ایسا ویسا نہیں لگا، لیکن جب میں نے اس کے اندر پوسٹ دیکھی تو یقین مانے کہ چیزیں جو تھیں وہ اتنی عجیب و غریب، لوگ نیچے باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ جی یہ یہاں پہ انہوں نے بلٹ پروف گلاس جو ہے، ایون GHQ کے اندر جہاں پہ ویسی سیکیورٹی چیک ہوتے آتا ہے، بلٹ پروف گلاس جو ہے وہ آرمی چیف کے آگے لگا ہوا تھا. اور یہ اتنا ڈر اور خوف ہے اور اس سے جو ایک عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا جس کے اندر 0.1% بھی حقیقت نہیں ہے، لیکن لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس کو لے کے بھارت جتنا پروپیگنڈا کر رہا ہے، البتہ ذرا سی آپ کی نظر ہو آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی وہاں پہ گلاس گلوس نہیں لگا ہوا تھا. یہ ایک عام بندہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف میڈیا میں بتا سکتا ہوں کہ وہاں پہ کچھ ایسا ویسا نہیں تھا اور صاف نظر آ رہا ہے. لیکن چونکہ پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے اور پھر وہی نیریٹو کہ جی خطرہ ہے، اپنے لوگوں سے بھی خطرہ ہے، علماء سے بھی خطرہ ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اندر کھاتے پتہ نہیں کوئی رفٹ اور اس طرح کی عجیب و غریب باتیں، میں سمجھتا ہوں یہ مضحکہ خیز بھی ہیں اور اس کا شکار بننا جو ہے وہ بڑا عجیب سی بات ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کو بہت زیادہ، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں اور میں پچھلے 1.5 سال سے یہ بات کر رہا ہوں، جہاں پہ تنقید بنتی ہے ہم کرتے ہیں. جنرل باجوہ کی پالیسی پہ کتنی تنقید کرتے ہیں، لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، جو پروپیگنڈا ہے وہ پروپیگنڈا ہے. اور پروپیگنڈے کا جب شکار کوئی ہوتا ہے اور اس کے اثر میں آ جاتا ہے تو پھر آپ جوش سے کام لے رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے ہوش سے اپنے انالیٹیکل سکلز کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے. تھوڑی سی اگر آپ خود بھی تحقیق کر لیں تو یقین مانے سوشل میڈیا پہ آپ پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. اس سے پہلے بھی میں بار بار یہ عرض کرتا رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو پہلے بھی یہ بات جو ہے یہ کافی بری لگتی رہی ہے. اب ناظرین کرام اس وقت باضابطہ طور پر ایک تصویر کو سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں ان کی ملاقات کے دوران علماء اور آرمی چیف کے درمیان بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا تھا. اور اس سب کے حوالے سے مختلف علماء کرام جو ہیں ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں اور مختلف علماء کرام جو ہیں انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن بھی دے دی ہے. اور اس سب کے اندر جو علماء ہیں وہ اس وقت بڑی چیزیں واضح کر رہے ہیں اور بیک ٹو بیک 8-10 ویڈیوز جو ہیں وہ اس وقت منظر عام پر آئی ہیں جنہوں نے اس پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا ہے، جو کہ تک ہی نہیں بنتی تھی اس پروپیگنڈے کی، اور جو وہاں پر آئی وٹنسز ہیں. میں بلکہ باقی علماء کی میں ویڈیوز دکھانے لگ پڑا تو لمبی ہو جائے گی. آپ طاہر اشرفی صاحب کی سٹیٹمنٹ سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزشتہ روز سپہ سالار قوم محترم جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے علماء مشائخ سے ملاقات کی. اس دوران نماز جمعہ کا وقفہ جب ہوا تب بھی وہ علماء سے ملے
اور جب اجتماع یعنی میٹنگ ختم ہوئی تو ایک ایک جو وہاں پر شخصیت آئی ہوئی تھی ان سے ہاتھ بھی ملایا، بات چیت بھی کی، انہوں نے کوئی مشورہ یا کوئی مسئلہ مسائل بتایا وہ بھی سنا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بددیانتی اور جھوٹ کی جو اس وقت کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تصویر کو لے کے پورے سوشل میڈیا پہ یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ حافظ صاحب کی ملاقات کے دوران علماء اور چیف آف دی آرمی سٹاف کے درمیان جو ہے وہ بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا تھا. میں اس پر یہی کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین. کچھ شرم ہونی چاہیے، کچھ حیا ہونی چاہیے. اس طرح کی بات کرتے ہوئے، اس طرح کا پراپیگنڈا کرتے ہوئے یہ بیرونی لوگ کریں جو ہمارے دشمن ہیں ان کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر رہنے والے یہ اس طرح کی حرکتیں کریں. ایف آئی اے کی بھی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو گرفتار کرے، ان کے خلاف ایکشن لے. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم حقیقت حال سے قوم کو آگاہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے اور یہ جو گمراہ سمت چلے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے. جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ گفتگو جو ہے طاہر اشرفی صاحب کی سنی، اور دیکھیں ناظرین اکرام، اس وقت جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ اس کا سر پاؤں نہیں ہوتا کوئی، اور وہ اسی طرح سے پروپیگنڈا بس ایک کسی نے بات چھوڑ دی، اور اس کے اندر پھر آبویسلی بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو آلریڈی برین واشنگ ایک طرح سے کر رہے ہیں، اور بیک ٹو بیک اتنا پروپیگنڈے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلاب ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی اتنی فرضی کہانیاں، اتنی کانسپریسی تھیوریز کے اندر کھاتے یہ چل رہا ہے، فلانے سے بھی ڈرے ہوئے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دوز ڈیٹیلز، بٹ دیکھیں تنقید کریں، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اچھی چیز ہے، لیکن پروپیگنڈا، جھوٹ کا سہارا لے کر جو بھی کریں گے وہ غلط ہوگا، اور اس طرح کی چیزیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں. اگر کوئی اس پروپیگنڈے کا حصہ بھی بن رہا ہے تو آئندہ بھی ایسی چیزوں کے اندر بھارت کرے تو اچھا لگتا ہے نا، وہ انہیں جچتا بھی ہے، وہ دشمن ہے، پاکستان کے خلاف ہے. لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ صورتحال کتنی عجیب ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.